مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی، سرور کائنات علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام وصال فرما گئے، اور کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے حضور کی مقدس گود میں آخری سانس لیا، داڑھی مبارک محبوب کی آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرمایا میرا بیٹا گیا ہے تو آنسو نکل آئے ہیں، ورنہ میری زبان پہ وہی جاری ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اسی دن نا، جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا، اسی دن سورج کو گرہن ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہنے لگے کہ آج چونکہ حضور سید عالم علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا ہے تو آج دیکھو سورج کو بھی گرہن ہو گیا ہے۔ بات جوڑ دی، غم کی کیفیت تھی، سرکار کی مقدس داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، حالات کا تقاضا اور اس کی سمت کچھ اور تھی۔ حضور نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا، فرمایا بلاؤ لوگوں کو مسجد میں۔ لوگ جمع ہو گئے اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارے خیال میں یہ تھا کہ یہ موقع نہیں تھا، آج نہ جہاد کے لیے حکم آنا ہے، کس مقصد کے لیے حضور نے طلب فرمایا، لیکن جب ہم گئے اتنا ضروری کام ہے نظریات کا صاف ہونا، اللہ کے محبوب نے لوگوں کو اسی دن بلا کے فرمایا لوگوں سنو، سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو استغفار پڑھا کرو، تسبیحات کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو، اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو۔ فرمایا یہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے، کسی بندے کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تم نے اپنے ذہن کو ٹھیک رکھنا ہے، افکار کو ٹھیک رکھنا، کسی بھی قسم کی تم نے اوہام پرستی کا شکار نہیں ہو، مضبوط رہیں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ آپ مضبوط رہیں، جب مضبوط رہیں گے تو انشاءاللہ توانائی اللہ کی طرف سے عطا کر دی جائے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کی اصلاح کی۔ آپ کبھی قرآن حکیم کا مطالعہ فرمائیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں تو میرے محبوب کریم کی شان یہ ہے کہ حضور نا انبیاء کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کس نے ہمیں بتایا؟ قرآن و حدیث نے بتایا۔ شانیں بیان کی نبیوں کی، عظمتیں بیان کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ ہمیں قرآن نے بتایا، حضور نے بتایا، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہیں یہ اللہ کے بندے، ہیں یہ اللہ کے رسول۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے افکار اور نظریات انبیاء کے بارے میں لوگوں کے درست فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے عقائد کو، ان کے نظریات کو صفائی عطا فرمائی، اور ہماری نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی گفتگو میں تربیت بھی فرمائی۔ دیکھو اہل عرب کا یہ طریقہ تھا جاہلیت کے زمانے میں کہ وہ کچھ تہمات کا شکار تھے، کچھ وہم انہوں نے پال لیے تھے، بدشگونی ہے، نحوست ہے، کچھ کہانیاں جڑ لی تھی۔ وہ قربانی کرتے تو پھر وہ یہ کہتے کہ قربانیوں کا گوشت خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ مال دو، شاید یہ قبولیت کی علامت ہے۔ ہمارے کپڑے چونکہ بڑے ناپاک ہیں، ہمارے جسم سے لگتے ہیں، تو کئی دفعہ وہ خانہ کعبہ کا طواف سارے کپڑے اتار کے کرتے ہیں۔ حج کر کے واپس آتے تو قرآن مجید ہمیں بتلاتا ہے کہ وہ دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، وہ چھتوں کے اوپر سے داخل ہوتے، دیواریں پھلانگ کے آتے کہ ہم پاک ہو گئے ہیں، دروازے گناہگار ہیں، دروازوں سے نہیں آنا۔ تو ہم وہاں ان کی دلوں کے اندر پیدا ہو گئے۔ میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ مؤثر حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب تک رب کریم نہیں چاہتا کسی چیز میں تاثیر پیدا نہیں۔ ان وہموں سے، تکلفات سے باہر نکالا۔ آج ایک دفعہ پھر کچھ لوگوں نے جاہلیت کی بولی بولنی شروع کر دی۔ ہمارے جو جدید پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو لبرل قوم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ دعاؤں سے تو انقلاب نہیں نہ آتا۔ وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ کہتے ہیں کہ نکل جاؤ جہاد کرو، تو آپ دعاؤں سے تو نہیں نہ لڑ سکتے، آپ کو بہت ساری طاقت پہلے اکٹھی کرنی پڑے گی۔ انہوں نے بھی قوم کو شک میں ڈال دیا ہے کہ ٹیکنالوجی، اسلحہ، بارود ہمیں مضبوط کیا ہے۔ ایک تو فرمایا تم نے تہمات پر توجہ نہیں دی، اور ایک حضور نے ہمیں فرمایا کہ تمہارا بھروسہ برچھیوں اور بھالوں پر نہیں ہوگا،
اسلام اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں کرتا، سارے اسباب آپ اختیار کریں، دوائی کھانے سے منع نہیں کرتا، لیکن عقیدہ بتاتا ہے اسلام کہ دوائی ضرور کھائیں پر شفا دوائی نہیں دے گی، شفا میرا اللہ عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر غار ثور میں تشریف لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر ہیں اور حضور ہیں، پاس کوئی اسلحہ نہیں، جو گرفتار کرنے والے تھے، پکڑنے والے تھے، وہ غار ثور کے دروازے تک آ گئے۔ بیچ میں پردہ کیا ہے؟ ایک مکڑی نے جالا بن دیا، مکڑی کا جالا پھوک سے بھی ہٹایا جا سکتا ہے، ایک پھوک مارے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے، اپنے لیے نہیں، رسول پاک کی ذات کے لیے گھبرائے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گرفتار کرنے والے تو دروازے تک آ گئے۔ اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ میں آئے، اب غور کریں میں کیا عرض کریں، آپ سبحان اللہ بے شک میں کہیں بار میری بات سنیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت کرے۔ بھائی نبی اور یہ سبحان اللہ جب بھی کہیں نا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہیں، اور وہ آپ اپنے دل میں آہستہ سے بھی کہہ لیں گے تو پھر بھی اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے۔ اب تو محفل میں اس طرح کی سبحان اللہ کی عادت ڈال دی جاتی ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سبحان اللہ کہنی ہے کہ نہیں کہنی ہے، وہ کہہ دیتے ہیں۔ اور اقبال نے پریشان ہو کے کہا تھا کہ کچھ ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا، یہاں استغفر اللہ کہنا تھا، وہاں بھی سبحان اللہ کہہ گئے، اس لیے کہ وہ عادت ڈال دی ہے نا جی۔ مہاراج میں اس موضوع سے بات نہیں کروں گا، پہلے بڑی سخت باتیں کرتا ہوں اس عنوان پہ، لوگ ناراض رہنے لگے ہیں، تو میں کوئی بات نہیں کرتا، میں آگے چلتا ہوں۔ بھائی وہ غار ثور کے دروازے تک آگے گرفتار کرنے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور وہ تو آ گئے، آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے، یعنی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بندہ پرسوں مر جائے گا، ایک وہ ہے جس کو بتایا پرسوں مر جائے گا تو وہ آج ہی مر گیا، اور ایک وہ تھا جس نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے پرسوں مر جاؤں گا پر اپنے علم کے مطابق ہی کہا نا، ہوگا تو وہ جو میرا رب کریم چاہے گا۔ یہ عقیدہ ہے، عقیدے کو ہمیشہ تھام کے رکھیں، مضبوط رہیں، آپ ڈٹے رہیں، آپ میدان میں رہیں، آپ کبھی بھاگیں گے نہیں۔ یا رسول اللہ یہ تو آ گئے، یہ دروازے پہ پہنچ گئے، اور حضور اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو یہ تو ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ قربان جائیں حضور کی تربیت، یہ شان ہے داعی اللہ۔ رسول کائنات علیہ السلام نے جو فرمایا وہ میرے رب نے قرآن پاک میں درج فرمایا۔ اللہ کریم بیان فرماتے ہیں کہ حضور فرمانے لگے ابو بکر وہ آ گئے ہیں تو کیا ہوا، یعنی وہ سرانے پہنچ گئے، فرمایا لا تحزن، تو گھبرا نہ، میری بات کو سمجھیں، گھبرا نہ، کیوں نہ گھبرا، ان اللہ معانا، اس لیے نہیں کہ فوجیں بڑی ابھی گرفتار کر لیں گے یا اسلحہ بڑا اندر سے چلا دیں گے، فرمایا لا تحزن، اس لیے نہ گھبرا کہ ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جن کے ساتھ اللہ ہو انہیں گھبرانا۔ اب یہ بھی مہربانی کیجئے گا میرے لیے پیسے لے کے نہ اٹھیے گا، بزرگ تو چلو تحفہ دے گئے نا، بزرگ ہے، آپ لوگ بیٹھیے پتر بیٹھ جاؤ، لیکن نا یہ کام شروع ہو جاتا ہے، آپ تشریف رکھیں۔ اس لیے قوال اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے پیسے دینے والا ایک بندہ اپنے ساتھ لاتے ہیں کہ تو 100 سٹی پھر تیرے والے لے کے دوسرے بھی سٹیں گے، تو ایک بندہ شروع ہوتا ہے تو باقی سٹارٹ ہو جائے۔ مہربانی کریں یہ کام نہ کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہی تو نقصان ہوتا ہے نا، پھر نوٹوں والے فرینڈ سیٹ لے جاتے ہیں، اور وہ نبی پاک کے نام کا جو شعر ہوتا ہے وہ چودھری کے نام ہو جاتا ہے۔ یہ نہ کریں آپ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی نالے کی لگے شہر بھول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ ایک صاحب نے مجھے کہا اس ربیع الاول میں کہا کہ میں نے ضرور بلانا ہے، آپ اپنا ریٹ بتائیں۔ میں نے کہا تیری حیثیت نہیں ہے کہ تو مجھے خرید سکے، تو اتنی کچی پکی باتیں نہ کرے مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، اور میرا دین پارا انعام۔ مہربانی فرمائے اور آپ میری بات سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو، ویسے بھی میں بزدل ہوں تو ایک سارے لوگ بھی توجہ کریں تو میں بات کر سکتا ہوں، تو آپ مہربانی کریں ذرا غور کریں میری بات۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ معانا، اللہ ہمارے، اللہ ساتھ ہو تو برچیوں کی، تیروں کی، تلواروں کی، فولاد کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ تلواریں تو جمع کی، رب کریم کی مدد کو آواز نہیں دی۔ آج بھی مشکل پڑ جائے تو ہمیں دوست، یار، سیٹھ، نواب یاد آتے ہیں، مسلح نہیں یاد آتا۔ ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ خوشامد پسند ہو گئے، چاپلوسی کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔
पार्टियों के साथ गुजारा करना चाहता है, मुर्गियां रखी हुई हैं जिनके साथ वक्त बिताना चाहता है, कमजोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, यूं लगेगा कि जिंदगी रूटीन की नहीं, अदाकारों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। अगर हम मुखलिस जीना चाहते हैं तो हमारे नबी पाक ने हमें फरमाया है तुम भरोसा अपने रब पे रखना, और मेरा रब कहता है यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं तुम्हें वहां से रोजी दे दूंगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मजबूत रखें अकीदों को। आप यकीन करें अभी तक लोग कहते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम नहीं होता, यानी इस दौर में आके तो मुझे भी कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह तरीकत का खादिम हूँ और मैं किसी शेख का गुलाम होना जरूरी समझता हूँ, तो मुझसे भी कुछ लोग नाम के साथ को लकब लिखा हो तो कई दफा कोई तवीज की बात कर ही लेते हैं, तो कह देते हैं रास्ता काली बिल्ली काट जाए तो फिर क्या होता है। तो मैंने कहा काली बिल्ली रास्ता काट जाए नुकसान होता है, तो अगर काली गाड़ी रास्ता काट जाए, और मेरा तो रोज काट जाती है काली गाड़ियां रास्ता, कच्ची बात और कमजोर नजरियात। एक शख्स ने लाहौर जैसे शहर में बीवी को इतना मारा कि वो 3 दिन बेहोश रही। भाई क्यों मारा? कहता तवीज कराती है। यानी अभी तक आप इस काम में उलझे हुए हैं, हालांकि रसूल पाक की सही हदीस आपके पास मौजूद है कि सूरत बकरा पढ़ो, हुजूर फरमाते हैं जिन क्या शैतान भी तुम्हारे घर से दौड़ जाएगा। और आपको तवीज वाले बाबे पर यकीन है, इस हदीस पर क्यों यकीन है? मजबूत रहे, मजबूत। और ये कच्ची पक्की बातें इनसे अब निकल आए। आप तौहीद बारी ताला वाले लोग हैं, इन कमजोरियों से बाहर आए। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों को भिखारी बना दिया, वो इसलिए कि नजरियात इतने कमजोर किए जाते हैं। अफकार के अंदर देखो, उलमा से आप पूछ लेना, बड़ी मजबूत रवायत अर्ज करने लगा, बुखारी मुस्लिम में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का विसाल हुजूर की गोद में हुआ, और मेरे महबूब ने इतने आंसू बहाए कि सरकार की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भर गई। हजरत अनस बिन मालिक ने अर्ज की हुजूर आप भी रोते हैं? फरमाया अनस मेरा बेटा चला गया यार, दिल को तकलीफ हुई है तो आंखों में आंसू आ गए हैं, वरना मेरी जुबान पर वही है जिससे मेरा अल्लाह राजी होता है। जिस दिन हुजूर के साहिबजादे का विसाल हुआ उसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया। कुछ लोगों ने यह कह दिया कि आज हुजूर के साहिबजादे का विसाल हुआ है, तो देखो सूरज को भी ग्रहण हो गया। बड़ी तकलीफ में था वो दिन हुजूर के लिए, सरकार की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई है। पर अकीदा तौहीद इतना जरूरी काम है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जुमे का इंतजार नहीं फरमाया कि जुमे वाले दिन लोगों को समझा दूंगा, बल्कि फरमाया अभी जमा करो लोगों को मस्जिद में। सब लोग मस्जिद में आए तो उसी दिन, सही हदीस अर्ज कर रहा हूं, उसी दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे बैठे। सहाबा कहते हैं हम भी सोच रहे थे कि आज तो हुजूर बड़े गमज़दा हैं, ना कोई खुतबा देना है, ना कोई जिहाद की तैयारी का ऐलान करना है, तो आज क्यों बुलाया है? लेकिन रसूल पाक ने मिंबर सजा के कहा लोगों सुनो, सूरज और ग्रहण लग जाए तो तस्बीह पढ़ा करो, इस्तिगफार पढ़ा करो, नफल पढ़ा करो। फरमाया याद रखो ये चांद और सूरज को ग्रहण लगे तो ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी होता है। किसी शख्स के दुनिया से जाने का सूरज ग्रहण से कोई ताल्लुक नहीं। अकीदा ठीक रखना, यहाँ तो खैर खान के करामत बना दी गई, कहानी बना दी, ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। मैंने कहा मैं बड़ा पक्का मजबूत किस्म का खानका ही हूँ, और हम वो लोग हैं जिन्होंने वसीयत की है कि मरे भी तो हमारी कब्र पे अब्बा का नाम ना लिखना, गौसे पाक का नाम लिखना। लेकिन मेरे भाई जो नजरियात हमारे बुजुर्गों ने हमें दिए हैं उनको कैसे छोड़ दिया जाए? कच्ची बातें करने लग गए हम लोग कहानियों पे आ गए। और याद रखो हुजूर ने जो पहला सबक दिया वो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आज जो मलांग जमा हो गए और ये जो अदीब और ये जो शायर और ये जो कहानियां सुनाने लगे हैं कि सारे रूप ही अल्लाह के, किसी ना किसी रंग में सारे अल्लाह को पुकारते। जालिमों, अगर सारे अल्लाह को पुकारते थे तो हुजूर ने बुतों के खिलाफ जिहाद क्यों किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों के पुजारियों से मुकाबला क्यों किया? इतना बड़ा ऐलान ला इलाहा इल्लल्लाह का, और तुमने 2 जुमले कहे। उसका नुकसान ये हुआ कि सियासतदान भी चले गए, होली दिवाली में चले गए वो बुतों के पुजारियों के पास, उनकी कहानी क्यों सुनाई गई? याद रखना मुसलमान के बचने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता मदीने वाले रसूल ने हमें अता फरमाया। कच्चे कभी नहीं होंगे, तवक्कुल अल्लाह की जात पे भरोसा। ये जो हम अल्लाह वालों की मदद के कायल है ना, तो आप सारी किताबें पढ़ लें, और सबसे बेहतरीन रहनुमाई आपकी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की किताब अल अमन वल उला करेगी। ये जो अल्लाह वालों की मदद है ना, ये गैरुल्लाह की मदद है ही नहीं। ये अल्लाह वालों की ये मदद है, ये दरअसल अल्लाह ही की मदद है।
یہ تو توجہ تو دراصل اللہ کی جانب ہے. تو اس لیے ایک تو عقیدہ توحید حضور نے ہمیں سمجھایا ہے. آپ یقین کریں اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو پھر یہ سیاستیں، یہ کہانیاں، یہ چور دروازے، ان سے بندہ نکل جائے. میں تھوڑا سا دیہاتی مولوی ہوں اور یہ کہ پرانے بزرگوں کے پاس ذرا بیٹھنے کا موقع مل گیا تو جدید دور میں رہ کے بھی کچھ باتیں بڑی پرانی ہیں. جدت کا ٹانکا لگانے کی کوشش کریں تو لگتا نہیں. ایک ٹی وی چینل والوں نے بڑا ہی پریشان کیا اس سال، کہنے لگے کرونا بھی ہے اور آپ بھی کہیں دور نہیں گئے تو ایک پروگرام کر لیں. میں نے کہا چلو کر لیتے ہیں. بعد میں انہوں نے کہا کہ بی بی بھی بیٹھے گی پروگرام میں. میں نے کہا بی بی کا کیا کام ہے اس میں؟ 5 بندوں میں ایک عورت بٹھا دیتے اس کا کیا کام ہے؟ کہنے لگے جی وہ پروگرام کی ضرورت ہے. اب بڑی حکمتیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں اور ہم سیکھ بھی جاتے ہیں. کمزور لوگ ہیں، کچھ باتیں نفس بھی پسند کرتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ میری طرف سے معذرت ہے، میرے بزرگ بڑے ڈاڈے ہیں تو میں کہاں چھپتا پھروں گا، تو میں نہیں جاتا. وہ مجھے کہنے لگے بڑی دنیا میں پیغام پہنچ جائے گا. کچھ چیزیں اللہ یاد کراتا ہے. اللہ نے مجھے اسی وقت ایک بات یاد کرائی. میں نے ان سے کہا کہ تمہارا چینل جلدی پہنچتا ہے کہ حضرت جبریل جلدی پہنچتے ہیں؟ وہ کہنے لگے جی اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا میں نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ جب رب کسی سے راضی ہو نا، رب راضی ہو تو حضرت جبریل امین سے فرماتا ہے میں فلانے بندے سے راضی ہوں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرتا ہے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اگر رب راضی ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں پیار ڈال دیتا ہے. تو ایک تو اپنا عقیدہ توحید کبھی کمزور نہ کرو، کبھی اور ایک منٹ کے لیے کبھی کمزور نہ کرو، مضبوط رہے، مضبوط. اور میدان احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا تھا حضرت عمر سے، اعلان کر دو کافرو تم تو کسی مولا کو نہیں مانتے تو ہمارا تو ایک مولا ہے، ہم کوئی لاوارث تو نہیں، ہمارا تو رب ہے. جو بچ گئے وہ غازی ہے اور جو ہمارے چلے گئے انہیں رب نے شہادت کا درجہ عطا فرمایا. تو ایک تو یہ کہ اور اسی طرح سے عقیدہ رسالت بھی مضبوط رکھے، کچا پکا یعنی ذہن بنا لے کہ کائنات میں جو کچھ مدینے والے دے سکتے ہیں دوسرا کوئی دے ہی نہیں سکتا. نہ کوئی اور تہذیب کچھ دے سکتی ہے، نہ کوئی بہت بڑا سمجھدار اور زبردست قانون ہمیں کچھ دے سکتا ہے. ہماری بقا وہی ہے جو مدینے والے رسول نے ہمیں عطا فرما دیا. آپ کو ساری روشنیاں، سارا نور، سارا کرم. نبی پاک علیہ السلام کے جو اخلاق ہیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ اچھی بات تھی تو یہ نبی پاک نے کر دی، یہ اخلاق نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا معنی اور کیا ہے ہمارے مفسرین نے کہ یہ کام اچھا تھا، یہ حضور نے کیا، یہ معنی نہیں. بلکہ معنی یہ ہے کہ جتنا کوئی کام اچھا ہو سکتا تھا نا اتنا میرے محبوب نے کر دیا ہے، اس سے زیادہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی وہ حد ہے، وہ حد ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز اچھی ہو سکتی. اپنا عقیدہ رسالت مضبوط رکھے اور وہ بھی حضور نے ہماری تربیت کی. مجمع الزوائد میں روایت ہے